السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان قاسم رضا وارسی، آپ دیکھ رہے ہیں وارسی اسٹوڈیو۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پھر ایک مرتبہ حضرت حافظ وقاری مولانا شیر علی صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ حضرت کی یہ عین نوازش ہے کہ حضرت غریب خانے پہ تشریف لے کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا آنا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم دائماً علی حبیبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، سب کچھ میرے آقا پر قربان ہو جائے، کیونکہ نبی دل میں نہیں تو کچھ نہیں، اور اگر نبی کی محبت اگر مومن کے دل میں نہیں ہو تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، ماشاءاللہ، آمنت باللہ۔ ایک بار اور رسول برکت کریم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم دائماً علی حبیبک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلامی افضل اعلیٰ حضرت کا ایک اشعار پڑھنے کی اجازت چاہوں۔ بے شک، پہلے تو میں اور یہ بڑا ہی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی۔ بے شک، اور دوسری بات یہ صاحب، آپ نے اتنے جو لفظوں سے اتنی عنایت فرمائی کہ آپ کے دیے ہوئے الفاظوں کے احسان تلے میں دب گئے۔ خیر، بڑا ہی میں چھوٹا سا آدمی ہوں، یہ آپ کی نوازش ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس نیک ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا۔ آمین آمین۔ تو میں کلامی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ مالک ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، واہ 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 واہ، بھری جنت عطا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی تشریح کریں حضرت تھوڑی سی۔ جی جی۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، عطا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھانے کے بعد حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہوئے دیکھا، آپ نماز پڑھ رہی ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہی ہوں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ تو سرکار نے فرمایا، اللہ اور رسول نے تو منع فرمایا ہے، عصر کی نماز کے بعد سجدہ کرنے کے لیے منع فرما دیا۔ اللہ اللہ۔ اے عائشہ، اللہ اور رسول نے اس کو منع فرما دیا، عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی سجدہ نہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، یہ جو 2 نفل ہیں یہ مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یہ 2 نفل جو ہیں مجھے بڑے پیارے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اچھا تجھے اچھے لگتے ہیں؟ تجھے اچھے لگتے ہیں تو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ سرکار فرماتے ہیں، تو تجھے اچھے لگتے ہیں عائشہ تو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبریل امی پٹاخ سے حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرا بھی سلام ہو اور آپ کے رب کا بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے، جب عائشہ کو اچھے لگتے ہیں اور محبوب آپ کو بھی اچھے لگتے ہیں تو مجھے بھی اچھے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ پوری امت کے لیے حکم اور حضرت عائشہ کے لیے حکم اور۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
شان ہے بے شک کہ جس کو جو چاہیں عطا کرتے. جیسے ایک صحابی آ گئے سرکار کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں ملاقات کر لی. یا رسول اللہ بیوی سے میں ملاقات کر لی روزے کی حالت میں, یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا, آپ کرم فرمائیے. یا رسول اللہ کرم فرمائیے. بے شک آقا نے ارشاد فرمایا خدائی قانون کے مطابق, جی خدائی قانون کے مطابق آقا نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو, جی تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. حق ادا ہو جائے. بے شک عرض کرنے لگا صحابی رسول, عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. نہیں ہے. بے شک تو آقا نے ارشاد فرمایا پھر خدائی قانون کے مطابق 60 غلاموں کو کھانا کھلا دو. بے شک عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 60 غلاموں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہوں. آقا فرماتے ہیں پھر خدائی قانون کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں تو 60 روزے مسلسل رکھ لو, تمہارے ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک عرض کرنے لگا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا, 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا. سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. اب صحابی رسول بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص آیا سرکار کی بارگاہ میں کھجور کا طباخ, کھجوروں کا بھرا ہوا طباخ جی جی لے کر اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ قبول فرمائے. بے شک سبحان اللہ. سرکار نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینہ شریف میں غریبوں کو, مساکینوں کو, فقیروں کو, اب یہ سرکار اپنی طرف سے قانون بنا رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مقام محبوبیت سرکار کا مقام سمجھیں حضرت. جی جی کیا اپنی طرف سے اب قانون بنا رہے ہیں یہ کھجوریں لے جا اور غریبوں کو, مساکینوں کو ان کو تقسیم کر دے, کھلا دے, تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ آپ مدینہ شریف میں پتہ کروائیں, مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اللہ اللہ. بے شک سرکار سن کر مسکرانے لگی بے شک بے اور شک. ارشاد فرمایا جا ان کھجوروں کو اٹھا اور اپنے گھر ہی لے جا, سبحان اللہ سبحان اللہ اور سبحان اللہ. بے شک اپنے بال بچوں میں بیٹھ کر کھا لینا, تیرے روزے کا کفارہ ادا. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. بتائیے حضرت اگر اللہ اور محبوب کا تعلق جدا ہوتا تو حضرت جبریل کو اللہ پاک بھیج دیتا, میرے محبوب کیا کر رہے ہو. بے شک لیکن جبریل کو کیونکہ اللہ پاک نے خزانوں کی چابیاں ہمارے آقا کو عطا فرما دی, بے شک چاہے وہ زمین کے خزانے ہوں بے شک. چاہے وہ. آسمان کے تو میرا جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا, بے شک جس کو جو چاہے عطا کرتے. تو سرکار کی شان برا البرا ہے. بے شک سرکار کی شان پہچانے آج امت محمدیہ لوگوں کی بکواسات میں پھنسنے لگی. جی جی عاشق نہیں پھنستے ہیں, لیکن آج کے یہ نوجوان طبقے کے لوگ جی جی اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جی. یہ جھانسے میں آ جاتے ہیں. اللہ اور رسول کی جب بات کرتے ہیں لوگ نا تو ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, جی اور یہ جانتے ہیں کہ سرکار کا نام میں پاک وہ نام ہے کہ جیسے ہی لیا جائے گا بے شک نہ یہ ماں کو دیکھیں گے, نہ باپ کو دیکھیں گے, نہ خاندان کو دیکھیں گے, بے شک بلکہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور تن من دھن سب سرکار کے نام پر قربان کر دیں گے. بے شک سرکار کا جھانسا دے دے گی. جی جی کیونکہ بغیر سرکار کی تو حضرت کچھ ہے ہی نہیں, جی جی. بغیر اللہ کے رسول کے کچھ ہے ہی بے نہیں. شک بے شک جس کو جو ملا در مصطفیٰ سے ملا. بے شک. حق ہے حق ہے. بے شک. تو یہ جھانسا دیتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امت کو سمجھنے کی ضرورت ہے بے شک. آج کے وقت میں, اور ان لوگوں کی وجہ سے آج دوسرے لوگ بھی ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
میں نے اکثر دیکھا ہے بہت سارے ایسے نوجوان مسلم لڑکے جن کے آگے پیچھے علی اور محمد کا نام ہوتا ہے، جی لیکن وہ اکثر جو ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ لڑکے، اور نہ جانے ایک آزاد خیالات کے جو آزاد خیالات ہے وہ ان کے دماغ میں بھرا جاتا ہے، آزاد خیالات ان کے دماغوں میں بھرا جاتا ہے، جبکہ یہ میرا ایک میسج ہے نوجوانوں کے لیے کہ جو اسلامک جو کلچر ہے اور خاص کر کے جو شریعت مصطفیٰ ہے، جیسے کہ نکاح ہو گیا، حلالہ ہو گیا، جیسے کہ طلاق ہو گیا، آپ ان چیزوں کو پہلے سمجھیں۔ میں نے اکثر بہت سے نیوز چینل پہ دیکھا ہے، سیدھے سادے مسلمان بھائی کو اٹھا کے لے آتے ہیں اور اسے علم نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کے سامنے کوئی بات ایسی پیش آتی ہے جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو رہی ہے اور لوگ اس کو اللہ اکبر ایک شریعت کے اندر دائرے میں جو بات ہے اور آپ کے سامنے اس طرح بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دیکھیے صاحب اب حلالہ ہے، نکاح ہے، اب طلاق ہے، جو ہے یہ جو ہے جانوں کی قربانیاں ہیں، بھیڑ بکری اونٹ ذبح کرتے ہیں، تو پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں، آپ دیکھیں کہ حقیقت میں شریعت مصطفیٰ یہ کہاں تک ہمیں اجازت دیتی ہے، کہاں تک ہمیں چھوٹ دیتی ہے۔ جی جی بالکل اکبر، آپ اس چیز کو بھی تو دیکھیں، اس چیز کو سمجھے بھی آپ، لیکن جو آپ کا جو ذہن ہے نوجوان پیڑھی کا، یہ جو ہے آج کل دور میں جو ہے قند کر رکھا ہے حضرت، اس کی آپ وجاہت فرمائیں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شریعت، میرے آقا کی جو شریعت ہے اور میرے آقا کا جو پیغام ہے وہ کہاں تک ہے پیغام، میرے آقا کی محبت اپنی امت سے کیسی محبت ہے۔ آج جو نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ لیلا کی محبت سب سے بڑی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں لڑکی کی محبت سب سے بڑی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری رات امت کے لیے روتے رہے، یہ سب سے بڑی محبت۔ واہ جی بالکل حضرت، بات صحیح ہے آپ کی۔ کیا ہے، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے، حالانکہ آج کے وقت میں جو تقریریں ہوتی ہیں صاحب نصیحت آمیز، بڑے اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، لیکن سب سے پہلے ہمیں عشق رسول بیان کرنا، بے شک بے شک بے شک سب سے پہلے ارے یہ نماز پڑھنا کس کی ادا ہے؟ سرکار کی ادا ہے۔ جب عشق رسول ہوگا سینے کے اندر تو نماز تو خود پڑھے گا، اگر عاشق ہوگا تو نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ بے شک روزہ رکھنا کس کی ادا ہے؟ میرے آقا کی ادا ہے جی۔ اور نیک کام کرنا کس کی ادائیں ہیں؟ یہ سب میرے آقا نے جو کام کیا رب نے اسے ایسا پسند فرمایا، ایسا قبول فرمایا کہ اس کو شریعت بنا دیا۔ بے شک سبحان اللہ، حق ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرکار کی ذات ہے کیا، ہمارے آقا اپنے امتیوں کی کیسے مدد فرماتے ہیں۔ اور امتیوں کی بعد میں کرتا ہوں حضرت، مجھے وہ بڑی مشہور حدیث پاک یاد آ گئی کہ ایک اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا، ایک اونٹ سرکار کی بارگاہ میں آ گیا اور سرکار کے تلف کو چاٹنے لگا اور اتنے موٹے آنسو سے رو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ مالک مجھے ذبح کرنے لگے، حالانکہ سرکار کی شریعت میں اونٹ ذبح کرنا جائز ہے۔ ارشاد فرما دیتے کہ یہ تو جائز ہے اور اللہ اس پر بڑا راضی ہوگا، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں جو آ گیا، سرکار کی پناہ میں جو آ گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ایک زمانے تک، ایک مدت مجید تک مجھ سے یہ کام لیتے رہے اور بڑا ہی ساز و سامان مجھ پہ لادتے رہے، یا رسول اللہ اب میں بڈھا ہو چکا ہوں، یا رسول اللہ آپ کرم کی نظر سے دیکھیں کہ میری ہڈیوں کا گوشت بھی نہیں بچا ہے، اللہ، اور یہ مالک مجھے اب ذبح کرنے لگے، کل کاٹ کے کھائے۔ اتنے وہ مالک بھی آ جاتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں
اس کو تم ذبح کرنے لگے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ایک پروگرام بھی آ گیا ہے اور اس کو ہم کل ذبح کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اس کو مت کاٹو۔ یا رسول اللہ اب یہ کسی کام کا تو بچا نہیں، اب اس سے کوئی کام و کاج بھی نہیں ہو سکتا، اور سرکار کی شریعت میں جائز بھی ہے اونٹ کو ذبح کرنا، لیکن پناہ مصطفیٰ میں اونٹ بیٹھا ہوا ہے، سرکار کی پناہ اس نے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اس کو مت ذبح کرو۔ عرض کر رہے ہیں غلام یا رسول اللہ اب کسی کام کا نہیں بچا، اس سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے، بڈھا ہو چکا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اس کو بیچ دو، اس کو بیچ دو۔ پھر عرض کرتے ہیں غلام یا رسول اللہ جو بھی خریدتا ہے کام کے اونٹ کو خریدتا ہے، کام کی چیز کو خریدتا ہے، اب اس بے سورے بے ڈھنگوں کو کون خریدنے والا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جس کا کوئی خریدار نہیں اس کا میں محمد خرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ سرکار جانوروں پہ اتنا کرم فرما رہے ہیں، بے شک، تو بتائیں اپنے امتیوں پر کتنا کرم فرمائیں۔ بے شک۔ اور یہ جو ہے جہنم، جی اس کا انکار نہیں ہے حضرت، لیکن بڑی پکی بات ہے یہ سرکار کے غلاموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ سرکار کے غلاموں کے لیے نہیں ہے حضرت۔ جب پل صراط سے امتی گزر رہا ہوگا، پل صراط سے امتی گزر رہا ہوگا، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ پائے کوبا یعنی ننگے پیر، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ ہمارے باپ کے بس کی بات نہیں کہ وہاں تک پہنچیں، بے شک، وہ پہنچائیں گے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم وہاں تک پہنچیں یا اس سے گزر جائیں، وہ گزروائیں گے، بے شک۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوبا ننگے پیر، چپل بھی پیر میں نہیں ہوگی، پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ اور سبحان وجد کیسا ہوتا ہے حضرت آپ سمجھتے ہیں؟ جی جی، جھومنے کو وجد کہتے بے ہیں، شک، خوشی خوشی ایسے پھرنے کو جی کو وجد کہتے ہیں۔ پل صراط نیچے جہنم کی آگ، بال سے زیادہ باریک، بل سے زیادہ باریک، تلوار سے تیز۔ بے شک۔ تو حضرت کتنا ہی بڑا نیکوکار وہ آدمی، کتنا ہی بڑا نیکوکار جی جی، وہ نہ رہ ہی جاتے ہیں۔ جبکہ وجد کرنے کے لیے کم سے کم 10x10 کا تو روم چاہیے۔ جی حضرت، واہ جی واہ واہ واہ، 10x آپ، میں اس بات سے خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ لوگ سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں یہ مسئلہ ایک الگ ہے، اللہ پاک سرکار کا عشق سب کو عطا فرمائے اور سرکار کے مقام تک پہنچنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کہ مقام رسول ہے کیا، کہ اسی محشر میں حضرت نوح کچھ کلمات اب ارشاد فرمائیں گے، حضرت نوح کچھ کلمات ارشاد فرمائیں گے، سارے محشر والوں پر ایک وجد طاری ہو جائے گا، وجد بے شک، طاری ہو جائے گا، خوش ہوں گے۔ تو حضرت میں یہاں یہ عرض کروں کہ جب نوح کچھ فرمائیں، امت پر وجد ہو جائے، خوشی محسوس کریں، تو یہ نوح کی آواز ہے۔ اور ہمارے آقا جب کچھ ارشاد فرمائے تو ان کی آواز کا حسن کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو صاحب یہ سمجھے کہ سرکار کی محبت دل میں اس طرح سے پیدا کر لیں جیسے وہ حضرت امیر و خسرو نظام پاک کے لیے سبحان اللہ، وہ کچھ وقت کے لیے حضرت دور ہو گئے تھے، تو آپ حضرت امیر و خسرو خط لکھتے ہیں، خط کا ایک شعر سنائیں۔
अर्ज करते सखी का से कहूं मोहे लाज लगे, सखी का से कहूं मोहे लाज लगे, और मोए पी की नजरिया मार गई, हाय 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 हाय, और मोने लाज का घूंघट छोड़ दियो, पिया जीत गए मैं हार गई। वाह 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 वाह, तो इश्क इस तरह का होना चाहिए। बेशक। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि उम्मत मोहम्मदिया अपने आका की शान को पहचाने और माने, और कल क्या होना है वो सरकार पर छोड़ दे। बेशक बेशक। अरे जिनके सदके में सारी ही कायनात अल्लाह पाक ने बना दी, जिनके सदके में सारी कायनात अल्लाह पाक ने बना दी, उस महबूब का वो मकाम है रब की बारगाह में कि महबूब तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो रद्दो बदल भी कर सकते हो, बेशक। जिसको चाहो यहां से उठा के वहां पहुंचा सकते हो। ये हमारे आका की शान है। रब की बारगाह में मेरे आका इतने महबूब, और इश्क होना ही चाहिए साहब इस लेवल का कि जो इश्क हजरत वैसे करते। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आका ने भरी उम्मत में हजरत अली और उमर को जुब्बा अता फरमा के इरशाद फरमाया तुम जाना, और लोग उसे दीवाना दीवाना कहते। वाह वाह, वल्लाह वल्लाह, लोग उसे जी जी दीवाना दीवाना कहते। बेशक। तुम दीवाना ना समझना। बेशक बेशक। शान बताऊं उसकी क्या है? अर्ज करते हैं, जान कुर्बान करते हैं। इरशाद फरमाए, इरशाद फरमाते हैं मेरे आका रहता करन में है, निशान उसके कंधों पर, जिस्म पर, बाजू पर होगा बर्फ का। ऊंट चरा रहा होगा, बाल बिखरे पड़े होंगे, कंगे का भी होश नहीं। मेरी मोहब्बत में वो भला है, सुबह शाम मेरे तसव्वुर में रोता और फड़कता है। कल क़यामत के दिन जन्नत के दाखिले के वक्त उसको रोक दिया जाएगा। अल्लाह, वो फरिश्तों से कहेगा मुझे क्यों रोका गया? फरिश्ते कहेंगे कि साहब हम कौन होते हैं रोकने वाले, रब ने रुकवाया है। अब हजरत वैसे करनी रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं मेरे मालिक क्या मैं जन्नत में जा नहीं सकता? मेरा रब फरमाता है वैस ये जन्नत बनाई मैंने महबूब के गुलामों के लिए। ये जन्नत मैंने जो बनाई है महबूब के गुलामों के लिए बनाई है। सुन, जहन्नम की तरफ देख और ऐसे उंगली से इशारा कर दे, जितने जहन्नमियों पर तेरी उंगली का इशारा पड़ेगा रब रहमान अपने करम से उन्हें जन्नत देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इस लेवल का करें, किसी की फालतू बकवास में ना आए कि नबी ये नहीं कर सकते, नबी वो नहीं कर सकते। अरे मेरे आका ने नमाज के दौरान इरादा बना सरकार का कि किबला चेंज हो जाए तो रब ने नमाज के अंदर ही, नमाज के अंदर, नमाज भी पूरी नहीं होने दी। साहबा के दौर को देखे साहब, जी जी, साहबा क्या करते रहे? साहबा इकराम करते क्या रहे? नमाज में सरकार को देखा करते थे। अगर सरकार नमाज पढ़ाते हुए एक मौके पर तीसरी चौथी सफ में से कुछ साहबा बोले या रसूल अल्लाह आपने हाथ को ऊपर किया फिर नीचे किया, तीसरी चौथी सफ में से जब नमाज मुकम्मल हो गई तो पूछ रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह आपने इस तरह से हाथ को हिलाया? सरकार ने इरशाद फरमाया मैंने शैतान की गर्दन को पकड़ रखा। सुभान अल्लाह सुभान। साहबा को देखें नमाजों में वो सरकार का दीदार करते रहे। और एक आज का, और आज का, और नमाज कोई पता नहीं मेरी या आपकी या किसी की भी अल्लाह पाक की बारगाह में कबूल है या नहीं, हक है बेशक, कोई पता नहीं। और सरकार की बारगाह में आपको बताऊं, सरकार की बारगाह वो बारगाह है जब उम्मती दुरूद पाक पढ़ता है तो हदीस पाक है। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इन्नस तरा मौकूफुन बैन समाई वल अर्द, जब कोई आदमी दुआ करता है तो दुआ करने वाले की दुआ जमीन और आसमान के दरमियान टंग जाती है, मुअल्लक हो जाती है।
اور جب دعا کرنے والا سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس دعا کو درود پاک کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اس کا غلط مطلب نکال لے صاحب نمازوں کا انکار کر رہا ہے۔ ارے الصلاۃ معراج المؤمنین، بے شک نماز امتی کی معراج ہے۔ بے شک جی حضرت، نماز کا انکار نہیں ہے، لیکن شان مصطفیٰ دیکھیے آپ، بے شک صحابہ کرام نماز میں سرکار کا دیدار کیا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اور صحابہ کرام نے کیسی محبت کی، واہ واہ واہ، کیسے لوگ رہے وہ، بے شک اللہ ان کے مراتبوں کو بلند فرمائے اور ان کے جوتوں کی خاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ بے شک حق ہے۔ تو حضرت عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آقا سے سچی پکی محبت کریں۔ بے شک سچی پکی محبت یہ ہے کہ صاحب کوئی کہے ان کا نماز میں خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے اس کا منہ بلکہ نہ ایسے گھموائے اور پیچھے سے لات مارے حق ہے۔ اور رخ رسول کی طرف کر لے، بے شک کیونکہ رحمت للعالمین کی ذات تو میرے آقا کی ذات۔ بے شک حق حق ہے۔ یہی آج کے جو نوجوان ہیں جو انٹرنیٹ کے دوبارہ پڑھائی کرتے ہیں، اور میں یہ ویڈیو میں بول چکا ہوں اور ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سرچ کریں عشق مصطفیٰ کے اوپر۔ اگر آپ بیان سن رہے ہیں، دینی مسئلہ اگر آپ کو ضرورت ہے سننے کی، تو آپ چینل نہ دیکھیں بلکہ چینل پہ بیٹھا ہوا عالم دیکھیں کہ وہ عالم کون ہے، اس کا تعلق کس جماعت سے ہے، کس مذہب سے ہے۔ اکثر نوجوان سرچ کیا، سنا، اللہ اکبر، دنیا کے اندر اتنے فتنے ایجاد ہو چکے ہیں کہ آپ کا ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نکال رہے ہیں، ویب سائٹ جو ہم نکال رہے ہیں، اس پہ عالم کون بیٹھا ہے۔ اگر اللہ اکبر اس کا چہرہ دیکھیں کہ اس کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں کرتا ہوا کھل رہا ہے تو اس کو سنیں، اور اگر چہرہ نہیں کھلتا ہے تو اس کو بند کر دیں، کیونکہ سب سے پہلے ہمیں نبی کے غلاموں سے ملنا ہے۔ جی جی بالکل، اور جو نبی کا غلام ہے وہ ہمارا غلام ہے، اور جو نبی کا غدار ہے وہ ہمارا غدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں حضرت؟ کیونکہ اگر دنیا کے تمام سمندر کی سیاہی بنا لی جائے اور اگر شان مصطفیٰ لکھنے کے لیے اگر بیٹھا جائے تو محمد کے نام کا جو میم ہے اس کا حق بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ بالکل یہی حق ہے، اس کا حق بھی ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزرو کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ جو عرش پر، فرش پر، دنیا کے اندر، جو قبر کے اندر اور حشر کے اندر، پل صراط پہ، یہاں تک کہ جنت میں جو ہمارا حامی اور مددگار ہے، اس شخص کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرکار کا رحم، سرکار کا کرم کتنا ہے کہ جب سرکار تشریف نہیں لے کے آئے تھے کیا حالات تھے، اور ایک آج کے حالات دیکھیں۔ آج جو لوگ، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آج جو کلمہ پڑھنے والے مسلم ہمارے نوجوان بھائی ہیں، جو بی اے، ایم اے، بی ایڈ وغیرہ کر کے، جو اچھا ایجوکیشن لے کر جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، تو آپ پہلے کی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، جن باپ کا تو آج ہاتھ چومتا ہے ان باپوں کو بڑھاپے کے اندر مارا جاتا تھا۔ بالکل بالکل، جن ماؤں کو آج تم پیر چومتے ہو، وہ ان ماؤں کے پیروں تلے جنت کو کس نے رکھا ہے؟ وہ رحمت للعالمین نے رکھا ہے۔ اور جی بالکل آپ فرما رہے ہیں حضرت، پہلے ماں بیٹے میں فرق نہیں تھا، بہن بھائی میں فرق نہیں تھا۔ بے شک بچی پیدا ہو گئی یا تو اس کو مار دیا جاتا تھا گلا گھونٹ کے، یا گڈھا کھود کے دبا دیا۔ بے شک بے شک۔
اور زنا خوری ایسی عام تھی، بہن بھائی میں فرق نہیں تھا حضرت. جی جی حق ہے یہ اور تاریخ ہے حضرت. جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو اللہ پاک کی نحوستیں برستی ہے. اس ایسے وقت میں اللہ اکبر. ہرے بھرے گھاسوں کے میدان جل چکے تھے، بے شک. درخت سوکھ چکے تھے، پوری کائنات یہی انتظار کر رہی تھی. اے میرے مالک، یہی عرض کر رہی تھی رب کی بارگاہ میں، میرے مالک کوئی ایسا بندہ بھیج دے اپنا، کوئی ایسا پیارا بندہ بھیج دے، کوئی ایسا محبوب بندہ بھیج دے جو ہمیں اس ظلم سے نجات دلائے. بے شک حق ہے. میرے آقا تشریف لائے، سبحان بتا اللہ. دیا لوگوں ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا بے ہے. شک بے شک حق ہے. بیواؤں کو پہلے کیا ہوتا تھا حضرت، عورت مر گئی، تاریخیں پڑھے لوگ، کیا ہوتا تھا، ستی کیا جاتا تھا، اس کے شوہر کی چتا پر لٹا کے عورت کو ستی کیا جاتا تھا، یا اس کو سنسار کیا جاتا تھا، جنگلوں میں بھیج دیا جاتا تھا. بے شک. یہ ہمارے آقا کا صدقہ ہے، ان کی تشریف آوری ہوئی، ارشاد فرمایا لوگوں انہیں منحوس نہ جانو، انہیں ستی نہ کرو، انہیں جلاؤ نہ، بلکہ پہلی شادی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہم سب کی ماں سے کر کے لوگوں کو تک پیغام پہنچا دیا. یہ میرے امتیوں، یہ منحوس نہیں ہے بلکہ یہ رحمت ہے. یہ رحمت ہے. بے شک. اور انہیں پوری عزت دیں. سرکار نے عزت دی تو بتاؤں اس کی کیا عزت بڑی. مومنوں کی ماں ہو گئی، مومنوں کی قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں. یہ سرکار کی. دو شوہروں کی بیوہ عورت قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں. یہ رحمت للعالمین کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے حضرت. اور یہ اولیاء اللہ، آج یہ 11ویں کا مہینہ چل رہا ہے، بے شک. اور یہ اولیاء اللہ کیا کرتے رہے، سرکار کرتے رہے. بے شک. اور جب سرکار انہوں نے کیا تو اللہ پاک نے وہ مقام محبوبیت عطا فرمائی. کسی کو غوث اعظم کی طرح چمکایا، کسی کو خواجہ غریب نواز کی طرح چمکایا. تو جس نے سرکار کرنا شروع کیا، اللہ کی توجہ اس کی طرف ہو گئی. بے شک. اللہ پاک کی توجہ اس کی طرف ہو گئی حضرت. تو ایک قوال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس قوال کو بلوایا گیا تھا. اور جب وہ جانے لگا تو یہ جو مولوی صاحب ہیں یا قوال صاحب ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. اچھا حضرت اجازت ہے؟ اجازت کون سی ہوتی ہے؟ جی 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 اجازت ہے، اجازت ہے. اب وہ پھر گئے حضرت، پھر اجازت ہے کیونکہ پیسے بھی چاہیے صاحب. ہاں اجازت ہے. عرض کرنے لگا حضور میری اجازت نہیں چاہیے، گھر میں بیوی بچے ہیں. حضرت نے وہ کھجور کی گٹلیاں پڑی ہوئی تھیں وہ اٹھائیں اور پڑیا میں باندھی، اس کے ہاتھ میں رکھ دی. اب کہنے لگا صاحب میں گھر جاؤں گا، ان کو بوؤں گا، پھر پیڑ اگے گا، پھر اس پہ پھل آئیں گے، پھر کھائے جائیں گے. وقت آج کے خراب چل رہے ہیں، روز کا کمانا ہے، روز کا کھانا ہے. ارشاد فرمایا کھول کے دیکھ. جب اس نے کھول کے دیکھا تو وہ جو کھجور کی گٹلیاں تھی سونے کی ڈلیاں بن سبحان چکی. اللہ سبحان اللہ. نظام پاک وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، عرض کرنے لگے حضور آپ نے کیا پڑھ کے پھونکا، آپ نے کیا پڑھ کے پھونکا جو گٹلیاں سونے کی ہو گئی. ارشاد فرماتے ہیں کل بھی نام محمد پڑھتے تھے، آج بھی نام محمد پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو اولیاء اکرام ہیں یہ ہم سے بہت زیادہ سرکار سے واصل ہے. بے شک. اور ہم جو ان کا دامن تھامتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے دامن کو تھامیں گے، یہ ہمیں پکڑیں گے اور مدینے پہنچا دیں گے. بے شک سبحان اللہ حق ہے. جی حضرت. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو حضور غوث پاک
یا حضور غوث پاک سے پہلے اور اب تک جو اولیاء اللہ کرتے رہے وہ صرف اور صرف سرکار کے نام کو جپتے رہے. اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ اپنے خزانے میں سے کسی کو غوث اعظم بنایا, سبحان اللہ, کسی کو خواجہ غریب نواز بنایا, کسی کو مدار العالمین بنایا, کسی کو اعلی حضرت بنایا, سبحان اللہ, کسی سبحان کو اللہ, وارث پاک بنایا. سبحان تو اللہ, جس نے سرکار کا نام لیا اللہ نے اس پہ کرم فرمایا. بے شک. اور حضرت اعلی حضرت کی بات آ گئی تو جیسا آج کے وقت میں اعلی حضرت نے عشق مصطفیٰ کو بیان کیا, بے شک اللہ پاک ان پر لاکھوں رحمتیں, کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں, بے شک, اس احسانات کے بدلے کہ انہوں نے ہمیں عشق مصطفیٰ عطا فرمایا. بے شک, حق ہے, حق ہے, ماشاءاللہ, بے شک. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر آپ حقیقت کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں کہ بریلی شہر ہی نہیں بلکہ بریلی عشق مصطفیٰ ہے. جی بالکل حق بات ہے سر. اور دنیا کے آپ کسی کونے میں جائیے, بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عاشقوں کا نام ہی بریلی ہے. جو غلام محمد ہیں, غلام مصطفیٰ ہیں, ان کی غلامی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بریلی سے ہوتی ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ فرما دیا, یا رسول اللہ, آپ کے بنا, آپ کے علاوہ تو زندگی ہے ہی نہیں, بلکہ زندگی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے نام محمد شروع ہوتا ہے. اگر زندگی میں نام محمد نہیں, سانسوں میں نام محمد نہیں, اور بلکہ مجھے یہاں ایک بڑی پیاری اچھی روایت ایک یاد آئی, اللہ اکبر, کہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک وصیت لکھی, اور وصیت لکھی اور اس میں یہ تھا کہ میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا, اتنا گہرا کھودنا تاکہ میں اس میں کھڑا ہو جاؤں. تو غلاموں نے عرض کی کہ میرے پیر و مرشد, میرے آقا, قبر تو اتنی کھدنی چاہیے تاکہ مردہ آرام سے بیٹھ جائے, اور یہی شریعت بھی ہے. جی جی, یہ شریعت بھی ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں کہ قبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے صاحب, کیا بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, میرے مریدوں, تمہیں معلوم نہیں کہ قبر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں. ارے جو پوری زندگی محمد اور مصطفیٰ کرتا رہا, جو پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتا رہا, جو پوری زندگی یا نبی سلام علی کا پڑھتا رہا, جب اس کی قبر میں مالک و کونین آئے تو وہ کھڑا, وہ جو بیٹھا رہے. جب قبر میں تشریف میرے آقا لائیں گے تو احمد رضا کھڑا ہو جائے گا, بالکل, اور کہے گا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو یہ عشق ہے امام احمد رضا کا, یہ عشق ہے حضور مفتی اعظم ہند کا, اور یہ عشق ہے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ. حضرت عشق مصطفیٰ کی اب عطا دیکھیے. جی, وہ آپ پالکی میں سوار ہوا کرتے تھے, جب وہ پالکی میں آپ بیٹھے اور لوگ اٹھا کے چلنے لگے, آپ نے جب خوشبو کو سونگھا, بھائی نیچے رکھو, نیچے رکھو, مجھے سرکار کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ سرکار کی عطا دیکھیں کہ آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے اور علم باطن بھی ہے. حضرت یہ بتائیں, یہ کتابیں کھولیں, آپ سارے اصول کھولیں, فلسفے کھولیں, اور مجھے بتائیں کون سی کتاب
इंसान की कौमियत बयान करती है? कौन सी किताब में ये लिखा है कि ये किताब का मुताला करोगे तो इंसान की कौमियत बता दोगे कि किस कौम का है? लेकिन आला हजरत फरमा रहे हैं मुझे सरकार की सूंघ रहे हैं, खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह। पालकी को नीचे रखा गया और आला हजरत अब अर्ज करते आप में से कोई है? अभी वो जो तीन थे उन्हें भी पता नहीं था कि हम में सैयद है कोई। बेशक। एक साहब बोले साहब इन्हें भी पता नहीं है और आपने कैसे पहचान लिया? बोले इस बात को छोड़ने कि मैंने कैसे पहचान लिया, मुझे माफ कर दे। अब वो वक्त के इतने बड़े आलिम दीन और वो सीधे साधे सैयद, पढ़े लिखे भी नहीं थे, सीधे साधे सैयद, एक आम सैयद, सैयदों का मकाम बता रहे हैं आला हजरत। वक्त के मुजद्दिद एक सीधे साधे सैयदों का मकाम बता रहे हैं। अर्ज कर रहे हैं हुजूर मुझे माफ फरमा दें, इस बात को छोड़ने के पहचान कैसे लिया, ताकि कल कयामत के दिन में कह सकूं या रसूल अल्लाह दो चार कदम और हाँ फिर उसमें बिठा ला, उसमें कि आप बैठे, अब अहमद रजा आपको अपने कांधे पर लेकर चलेगा और सरकार को मुंह दिखाने के काबिल हो जाए कि या रसूल अल्लाह कल अनजाने में दो चार कदम आपकी आल के कांधे पे चला था, लेकिन कफारे में 100 कदम चल के मैंने कफारा अदा किया है। तो हजरत किताबें बहुत सारी हैं, कोई भी किताब पर आप महारत हासिल कर लें, लेकिन कोई किताब कौमियत नहीं बताती। ये जो अंदर की रोशनी है ये कहीं और से ही आती। बेशक बेशक। ये अंदर वाली रोशनी से आला हजरत ने देख लिया, महसूस भी कर लिया और सूंघ भी लिया। तो ये जिसने सरकार की शान बयान की, सरकार के मकाम को लोगों तक पहुंचा दिया, अल्लाह पाक ने ऐसा बुलंद किया कि कयामत तक आला हजरत का चर्चा होता है। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। तो लोगों को चाहिए कि हम अपने असलाफ को देखें, हमें इधर उधर वालों से क्या मतलब। बेशक। हम अपने बड़ों को देखें, अपने सुन्नी उलमा को देखें, उनसे राब्ता कायम करें। कोई डॉक्टर जाकिर नायक को सुन रहा है, कोई किसी का फॉलोवर बना पड़ा है, कोई किसी का फॉलोवर बना पड़ा है, और उसका नतीजा क्या दिखा आज के वक्त में? उसका नतीजा ये दिखा कि सरकार की बारगाह में, सरकार की शान में गुस्ताखियां हुई, लेकिन लोगों को महसूस नहीं हुआ। क्या हुआ? ये सीने इश्क मुस्तफा से खाली हो चुके हैं जी जी। और जिसका सीना, जिस कौम का सीना, जिस इलाके का सीना, जिस मुल्क का सीना इश्क मुस्तफा से खाली हो गया, तो हजरत फिर उस पर दूसरे लोग गालिब आ ही जाते। हक है। बेशक। आज कभी कोई बदतमीजी कर दे रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो लोगों को एहसास नहीं है, उम्मतियों को उस आका के की शान में गुस्ताखी हुई, इस चीज का एहसास नहीं कि यही हमारे आका कल कयामत के दिन हमें जन्नत में दाखिल करवाने वाले हैं। बेशक बेशक। कोई एहसास नहीं। इश्क करें सरकार से, और ऐसा इश्क करें कि रब भी खुश हो जाए और इरशाद फरमाए मेरे महबूब ये तेरा आशिक है, ये तेरा आशिक है, जिसको चाहे जहां चाहे वहां ले जा। तो लोगों को चाहिए साहब सरकार के हो जाओ, सिर्फ और सिर्फ सरकार के हो जाओ, और जब तुम सरकार के हो जाओगे तो अल्लाह भी तुम्हें मिल जाएगा। बेशक। जैसे काबे के सरकार का इरादा हुआ किबला चेंज हो जाए, कुछ लोग नमाज के दौरान सरकार के साथ फिर गए, सरकार के साथ फिर गए, तो रब ने उन्हें महबूब भी अता फरमाया, आका भी अता फरमाया और किबला भी अता फरमाया। सुभान अल्लाह। कुछ लोग जमे रहे काबे की तरफ को, अल्लाह ने ना उन्हें काबा अता फरमाया, ना आका अता फरमाया, बेशक, और ना उन्हें रब मिला, बल्कि वो
मुनकिरों में, मुनाफिकीन में उनकी गिनती आती है बेशक और उनके नामों को जलालत के साथ लिया जाता है। बेशक। तो ये जब जो सरकार का हो जाएगा, रब उसे मिल ही जाना है, क्योंकि अल्लाह और रसूल का मामला एक ही है। रब और रसूल का ताल्लुक एक ही है। जिसने मान लिया उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सफल। बेशक माशाल्लाह हकीकत है। और इंसान को चाहिए कि पूरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है वो कब खत्म हो जाए। इसीलिए रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम पूरी जिंदगी, चाहे वो 2 दिन की हो या 4 दिन की हो, बस नबी की गुलामी में आता हो। आमीन आमीन। और नबी का कलिमा पढ़ते पढ़ते हम और आप दुनिया से चले जाएं और मैदान महशर में अगर उठाए जाएं तो हमारी जबान पे जारी हो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह वारसी स्टूडियो को आप शेयर करें, आप फॉलो करें और रोजाना का इश्क मुस्तफा पर आप बयान सुनते रहें, क्योंकि हमारा मकसद जो है दुनिया को अपना चेहरा दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा जो मकसद है वो यही है कि हर एक नौजवान के दिलों में इश्क मुस्तफा को डाला जाए, हर एक नौजवान को सीधी राह पे लाया जाए। जो भटके हुए हैं वो भी इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे आए। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप भी कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।